اب یہ دیکھیں، یہ تھکے ہارے ہوئے لوگ ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ چاچا رو رہا ہے. ہماری حکومت پاکستان سے اپیل ہے، یہاں پہ ہم جو ہمارا سنٹر ہے، یہاں پہ 200-250 پاکستانی ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں بری حالت میں. حکومت پاکستان سے محسن نقوی سے اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ خدا کے واسطے ہماری آ کے مدد کرو، ہمارا پرسان حال کوئی نہیں ہے. ہم پچھلے 1 سال سے یہاں بند ہیں، 8-9 مہینوں سے بند ہیں. 24 گھنٹے میں کھانے کو ایک وقت روٹی دیتے ہیں اور واش روم کی حالت خراب ہے، لوگ بیمار ہیں، موبائل فون نہیں ہیں اور علاج کے لیے دوائیاں تک نہیں ہیں. یہ کہنا ہے ایک کمرے میں بند سینکڑوں پاکستانیوں کا جو عراق کے اندر بند ہیں. ان کی یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد حکومت پاکستان نے اس پہ ایکشن لینا شروع کر دیا ہے اور اس سلسلے میں عراق کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. لیکن یہ معاملہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ پیچیدہ ہے، خطرناک ہے، کیونکہ یہ تو شاید کوئی 100-200 بندہ ہو، لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں 50,000 پاکستانیوں کی، جن کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا. آخر وہ کہاں گئے؟ کیونکہ اتنے پاکستانی عراق کے اندر موجود ہیں. خواتین و حضرات، ہم بار بار جب بھی اداروں کے اوپر بولنا، تنقید کرنا ضروری ہوتا ہے، ہم بات کرتے ہیں، لیکن اب جب عوام کی اپنی غلطی، اور غلطی بھی مجرمانہ غلطی اور ایک انتہائی افسوسناک غلطی جس کا نقصان بہت زیادہ ہے، جب عوام وہ کرتی ہے تو ہمیں پھر اتنا ہی سخت ہو کے اپنے لیے یعنی عوام کے لیے بھی بولنا اور سوچنا چاہیے. پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، پھر بات کرتے ہیں. آج 18/12/2025 ہے اور ہم بڑی مشکل سے یہ موبائل چوری لیا ہے، وہ بھی اتنے سارے پیسے بھر کے. یہ آپ شکلیں دیکھ رہے ہیں، سارے ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. ہم 8 مہینوں سے، کوئی 1 سال سے، یہ بزرگ بھی ہیں. یہ دیکھیں، ہماری ایسی حالت ہو چکی ہے کہ یہ لوگ ہمیں کھانا تک نہیں دیتے. ان پہ یہ تشدد کیا جائے. یہ دیکھیں، ان کی آنکھ سوجی ہوئی ہے. ہماری حکومت پاکستان سے اپیل ہے، یہاں پہ ہم جو ہمارا سنٹر ہے، یہاں پہ 200-250 پاکستانی ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں بری حالت میں ہیں. نہ ان کی بات سن رہے ہیں. جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں جو ہمیں دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں. ہمیں اپنی سزاؤں کا پتہ نہیں ہے. ہم جو جوانان ہیں وہ ہم کام کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کرنے ہیں. انہوں نے ہمیں پکڑا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں. ہم ویزے کے ساتھ ہیں، ہمارے پاس پروف ہے، سب کچھ ہے. گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم آپ کا حصہ ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے بیٹے ہیں. لوگوں نے جب ہمیں پکڑا ہے نا، جس حال میں کھڑے تھے، کوئی بندہ انڈر ویئر میں تھا نا، اس کو پکڑ کے لے آئے. اس نے منتے کی کہ مجھے کپڑے اٹھانے دیں، ہمیں کچھ سامان، ہمیں وائلٹ اٹھانے دیں، نہیں اٹھانے دیا کہ ہمیں لے آئے ادھر. نہ صابن، نہ شیمپو، کوئی صورتحال نہیں ہے ہماری. ہم کہاں جائیں؟ ہم آپ کا حصہ ہیں، آپ کا فیوچر ہے، آپ کے لوگ ہیں. ہم آپ سے ہی اپیل کریں گے، اور کس سے اپیل کریں گے؟ ہماری مدد کیجیے. تو قصہ کچھ یوں ہے کہ عراق کے اندر، چونکہ آپ جانتے ہیں جنگ کے بعد دوبارہ سے حکومت آئی، تو پاکستان میں لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ عراق میں دوبارہ سے تعمیر ہو رہی ہے، کنسٹرکشن کا کام بہت زیادہ ہے. بہت سے لوگ وزٹ ویزا پہ گئے اور وہاں جا کے واپس نہیں آئے. نتیجتاً عراق نے پاکستان کا ویزا بند یا مشکل کر دیا. اس کے بعد کچھ ایسے بھی تھے جو ایران کے راستے، ایران کا ویزا لے کے یا ڈنکی وغیرہ لگا کے جو جاتے ہیں اسمگلنگ کے ذریعے، یہ عراق تک پہنچے. اور اس طرح تقریباً 50,000 کے قریب پاکستانی عراق کے اندر موجود ہے. اور یہ تمام کیا سن کے گئے تھے؟ انہیں ایجنٹوں نے بتایا، انہیں اپنے پیسے کھڑے کرنے والے دھوکہ باز فراڈیوں نے کہا کہ وہاں کام بہت ہے، وہاں چلو. اب یہ سارے لوگ وہاں جب پہنچ چکے ہیں تو اس طرح یہ کئی مہینوں سے سرکاری حراست میں ہیں، یا یہ پرائیویٹ جو گروپس ہوتے ہیں، دہشت گردوں کے گروپس ہیں، یہ ان کے ہتھے بھی چڑھ سکتے ہیں. 50,000 کے قریب اعداد و شمار تو عراق نے بتایا، گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو ویریفائی کیا. اب اس کے بعد گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس پہ کوئی اپنا متحرک ہو کے کام کرتی، عراقی حکومت سے پوچھتی کتنے پاکستانی آپ کے پاس ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی وہ بھی تب تک بات نہیں سنتے یا کرتے جب تک کوئی سانحہ نہ ہو جائے. اب یہ بندے جو اتنے مہینوں سے اس جیل کے اندر یہ سخت حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو واپس لانا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ واپس لانے کے بعد تھوڑی بہت اور نصیحت ان کو ہونی چاہیے. کم از کم یہ تو لازمی کر دیں کہ ان کے پاسپورٹ بلاک کر دیں ساری زندگی کے لیے، کہ دوبارہ یہ لوگ یہ کام نہ کر سکیں. بھیا آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو محنت مزدوری سب کچھ کرنا ہے. یہ 24 کروڑ پاکستانی جی رہے ہیں نا یار. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں سارے کے سارے بھوکے مر رہے ہیں یا کسی کے پاس کھانے کو نہیں. ہاں، آپ ضرور ہجرت کرو، ضرور محنت کر کے پیسہ کمانے کی کوشش کرو، لیکن جس ہجرت اور جس کام میں آپ کی زندگی داؤ پہ لگ جائے وہ کام مت کرو. آپ جیسے بھی ہیں کچھ محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کو کچھ تو لا کے دے رہے ہیں نا، بجائے اس کے کہ آپ کسی ایسی مہم پہ جائیں کہ اپنی زندگی ہار جائیں اور اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ جائیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کر جائیں. تو ذرا سوچیں پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا. مرد جو ہے وہ بیمار بھی گھر میں پڑا رہے نا، بیمار بھی، تو اس کا ایک آسرا ہوتا ہے گھر کے اندر.
لیکن جب مرد چلے جائیں نا تو پیچھے وہ دولت بھی اچھی خاصی چھوڑ جائیں تو مرد کی کمی پوری نہیں ہوتی گھر کے اندر. تو یہ تھوڑا سا احساس کیجئے کہ آپ کبھی لیبیا کے اندر جا کے پھنس جاتے ہیں، کبھی سمندر کشتیوں کے اندر جو ہیں آپ ڈوب رہے ہوتے ہیں، کبھی عراق کے اندر، تو حکومت کب تک آپ کو بچائے گی؟ اور میں حیران ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ملیشیا، انڈونیشیا پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں سمندر کے راستے ہم نے یورپ جانا ہے. مطلب کیا روٹ ان کو لوگ بتاتے ہوں گے؟ کیا کبھی نقشہ بھی دیکھ لیا کرو کہ یار کیا روٹ بتا رہے ہیں، کس طرح یورپ جانا ہے، اس طرح کہ انڈونیشیا پہنچا کے سمندر کے راستے تمہیں یورپ لے کے جانا ہے. اللہ کے بندوں کو تھوڑی عقل بھی استعمال کر لیا کرو. یعنی جو جھوٹی کہانی اگر کوئی بیچ دے یورپ کے نام پہ تو مت خریدا کرو. ان پاکستانیوں کو گورنمنٹ آف پاکستان واپس لانے کے لیے بندوبست کر رہی ہے، یہ آ جائیں گے. لیکن ایک سوال تو ہمارا بنتا ہے نا یار کہ ہم کب خود بے وقوف بننا بند کریں گے اور لالچ میں اپنی جان داؤ پہ لگانا یہ ہم کب بند کریں گے؟ جب ہم نہیں نہ کریں گے تو گورنمنٹ چاہے یہاں امریکہ کی بھی آ جائے نا تو وہ ان حالات کو اور اس غیر قانونی نقل و حرکت کو نہیں روک سکتے.